اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں شب بارات کا ایک ایسا عمل جو کہ آپ کی زندگی سے ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو جڑ سے نکال دے گی۔ محترم ناظرین، یہ عمل آپ نے شب بارات کی رات جو کہ آج رات ہونے والی ہے، پیارے دوستو، کم سے کم آپ یہ 3 کام آج رات کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کو دنیا میں بھی فائدے ملیں گے اور اخروی اعتبار سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب بارات کی رات آ چکی ہے، بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف یہ 3 اعمال ضرور کرنی ہے۔ جب آپ اس 3 اعمال کو کرو گے اور رب کریم سے راتوں رات جو دعا مانگو گے، رب کریم آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جس کے پڑھنے سے رب کریم آپ کی مغفرت بھی فرمائے گا، آپ کو دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں، جتنی خوشیاں آپ مانگ سکتے ہو، آج رات مانگ لے۔ پیارے دوستو، آج رات تقدیر کے فیصلے ہونے کا دن ہے۔ آج رات جو بھی بندہ اپنے نصیب کے حوالے سے اپنے تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں اور آج رات یہ عمل کر کے وہ دعا مانگے گا، انشاءاللہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو دعا مانگنے کا نبوی اور سنت طریقہ بھی بتاؤں گا۔ جو بندہ اس بتائے گئے طریقے پر دعا مانگے گا، میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، اکثر ہم دعائیں بہت مانگتے ہیں، تسبیحات بہت پڑھتے ہیں، لیکن نہ تو ہم کو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ آتا ہے، نہ دعا مانگنے کا خاص وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور نہ ہمیں وہ تسبیح معلوم ہوتی ہے جس کے پڑھنے سے رب کریم دعاؤں کی قبولیت فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کچھ اعمال ایسے بتاؤں گا جس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کو غیبی مدد چاہیے، اگر آپ کو دنیا کے تمام تر خزانے چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، پیارے دوستو آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں کا دولت چاہیے، پیارے دوستو اگر آپ کو پورا سال رزق میں اضافہ، رزق میں وسعت اور برکت چاہیے، تو آج جو اعمال آپ دوستوں کو بتاؤں گا، یقین مانیے اگر سچے دل کے ساتھ آج رات آپ ان اعمال کو پڑھ لیں اور دعا مانگنے کا جو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے پر آپ دعا مانگے، تو یقین مانیے آج کے بعد آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آج کے بعد آپ کسی سے یہ نہیں کہو گے کہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، فلاں مشکل کے لیے میرے ساتھ دے۔ پیارے دوستو، ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے آج کے بعد آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے گی، آپ کسی کا محتاج نہ ہوگے، ہر کام میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی، رب کریم آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ پیارے دوستو، ہاتھ اٹھاتے ہی رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ بس کرنا کیا ہے، آپ نے آج رات ان اعمال کو لازمی کرنا ہے۔ اگر پورے سال راتوں رات آپ سوتے ہیں تو آج ایک ہی رات آپ سونے کو چھٹی دے اور یہ عمل کرے، پھر پورا سال آپ عیش اور عشرت سے گزارے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو ایک ایسی تسبیح کا ورد بتاؤں گا جس کے پڑھنے کے بعد رب کریم ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اور یہ میں نہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں بھی رب کریم نے اس دعا کی ذکر کی ہے، اور دعا کیا ہے، کلمات کیا ہے، کلمات ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لے اور پھر جو دعا مانگے گا رب کریم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔ بس کمی ہمارے یقین میں ہوتی ہے کہ ہم رب کریم سے مانگتے نہیں، اور جب مانگتے ہیں تو غفلت کے انداز میں ہم مانگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم اتنے بڑے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم مانگتے ہیں لیکن ہماری سوچ دکان میں ہوتی ہے۔ ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں دولت ہوتی ہے، ہماری کوئی اور کام کے چکر میں ہمارا ذہن چل رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ اس بتائے گئے طریقے پر دعا مانگو گے اور اپنی دعا میں ان کلمات کو پڑھو گے اور ان کلمات کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو یقین مانیے، اگر میں قسم بھی کھاؤں تو خانس نہیں ہوں گا۔ تو پیارے دوستو، دعا مانگنے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ محترم ناظرین، شب بارات میں جو اعمال آپ کرو گے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ نے کثرت سے عبادت کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، دوسری بات توبہ کرنی ہے، کیونکہ اس رات میں رب کریم تمام بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ ایک وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کے نافرمان ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو یعنی رشتہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں بات چیت کو ختم کرنے والا ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی ان اعمال میں مبتلا ہے تو آج رات ان اعمال سے پہلے آپ ابھی سے توبہ کر لے اور رب کریم کی مغفرت کی طلب کرے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کو بخش دے گا اور رب کریم آپ کی نام کو مغفورین کے لسٹ میں لکھ دے گا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آج کی اس دعا کے حوالے سے جو بات ہم نے کی ہے۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ اس بتائے گئے طریقے پر دعا کرو گے تو انشاءاللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعا رد ہو جائے۔ محترم ناظرین، طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی تسبیح پڑھے، نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے تو آپ اس کے بعد دعا ضرور مانگا کریں۔ محترم ناظرین، دعاؤں سے تقدیر بدلتا ہے، دعا کے کرنے سے رب کریم خوش ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اور جب دعا آپ مانگا کرے تو دعا آپ نے عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج اور ذلیل ظاہر کرتے ہوئے کہ رب کریم میں اس چیز کا محتاج ہوں، تو ہی میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی میری حاجت کو پورا کرنے والا ہے، میرا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، میرے آپ کے علاوہ کوئی نہیں، بس آپ ہی میری دعاؤں کو قبول کرے، آپ ہی میری مشکلوں کو ختم کرے، کیونکہ آپ ہی مشکل کشا ہے، آپ ہی میری حاجتوں کو پورا کرے، کیونکہ آپ ہی حاجت روا ہے، آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو میری مشکلوں کو، میری حاجتوں کو پورا کر سکے۔ پیارے دوستو، جب آپ اتنی عاجزی اور یقین کے ساتھ دعا مانگو گے اور پھر اس طریقے پر کہ سب سے پہلے آپ نے رب کریم کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اب رب کریم کی بڑائی صفات کیا ہے؟ آپ الحمدللہ آخر تک پڑھیے، اس میں رب کریم کی بڑی صفات پڑھی ہے۔ آیت الکرسی پڑھے، اس میں 18 جگہ رب کریم کا ذکر ہوا ہے۔ پیارے دوستو، جو کلمات آپ کو آتے ہیں اور اس میں رب کریم کی حمد و ثنا ہوتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تمام تر کلمات رب کریم کی بڑائی پر مشتمل ہے۔ محترم ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنی ہے،
اور تیسری بات یہ ہے جو کلمہ میں نے آپ دوستوں کو بتایا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر آپ یہ پڑھیے اور مانگتے جائے، جتنی دعائیں مانگو گے اتنی ہی آپ کی دعائیں قبول ہوگی، جتنی حاجتیں رب کریم سے مانگو گے اتنی ہی آپ کی حاجتیں پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ احادیث سے ثابت شدہ طریقہ ہے۔ آج رات آپ اس بتائے گئے طریقے پر دعا مانگے۔ اور تیسری بات جو ہے شب بارات کے حوالے سے ہے، محترم ناظرین، آپ نے راتوں رات استغفار کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کرنی ہے، انفرادی ہو تب بہتر ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کل آپ نے روزہ رکھنا ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ محترم دوستو، ایک اور خوشخبری ہے اور بڑی فضیلت والی حدیث ہے کہ شب بارات کی رات جب سورج غروب ہو جائے یعنی مغرب کے بعد اللہ رب العزت دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ پیارے دوستو، ایسے کئی اعلانات ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو جب رب کریم مانگنے کے لیے خود اعلان کرتا ہے کہ مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا، تو پیارے دوستو اگر آج رات آپ اس عمل کو کر لے اور رب کریم کے حضور آپ اپنی تمام تر ضروریات کو پیش کرے، اپنی تمام تر حاجتیں رب کریم سے مانگے، تو یقین مانیے یہ ایک ہی رات آپ کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے، یہ ایک ہی رات آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ پیارے دوستو، رب کریم سے آپ جو چاہو گے آپ پر لوٹا دے گا۔ محترم ناظرین، اگر آج رات آپ توبہ کر کے رب کریم سے توبہ استغفار کر کے آپ اللہ کو خوش کریں، جب آپ رب کریم کو خوش کرو گے تو وہ بے انتہا مال اور دولت سے نوازے گا۔ جتنی سوچ جہاں آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی کئی گنا آپ کو زیادہ مال اور دولت سے نوازے گا، رزق بھی عطا کرے گا۔ بس کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو گناہ بتائے گئے اس سے توبہ کرے اور آپ اعمال کرے، اور جو بھی عمل آج شب بارات کی رات آپ کرو گے اس کے بعد آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اور جو طریقہ میں نے آپ دوستوں کو بتایا ہے اسی طریقے پر آپ دعا مانگ کر کے دیکھیے۔ اگر پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو پیارے دوستو اپنے گناہوں سے پکا توبہ کرے، کیونکہ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج جو وظیفہ بتا دیا، جو اعمال بتا دیے، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ فوراً شیئر کرے تاکہ اس سے بھی یہ رات جو ہے مس نہ ہو جائے، وہ بھی اپنے آپ کی مغفرت رب کریم سے کرے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر کے تمام افراد اس عمل کو آج رات کر لے اور تمام گھر والے اس کی مغفرت رب کریم فرما دے، تو یقین مانیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب آپ صبح کرو گے رب کریم آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازے گا، رب کریم آپ کو جتنی چیزیں عطا کرے گا وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو آج لازمی پڑھیے، کسی صورت میں آپ ضائع نہ کریں۔ پورا سال ہم سوتے ہیں راتوں رات کسی نہ کسی چیز میں گزار دیتے ہیں، صرف آج کی رات رب کریم کی عبادت کے لیے خاص کرے اور اٹھیے، مانگے، روئے، رب کریم کی حمد و ثنا پڑھیے۔ انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی آپ کی مغفرت بھی ہوگی، حاجتیں بھی پوری ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوگی، مشکلیں بھی حل ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔